अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, आज इस खबर के साथ हम आपके सामने हैं कि आसिफ अली ज़रदारी को एहतसाब अदालत ने 5वें रेफरेंस में तलब कर लिया है। पर्सनली ज़ाती तौर पे तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 4 रेफरेंस पहले चल रहे हैं। उन रेफरेंस की कराची मुंतकली की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 5वां रेफरेंस उसके बाद दाखिल किया गया और उस दायर रेफरेंस में आसिफ अली ज़रदारी पे 8 अरब रुपए की मशकूक जो ट्रांजैक्शन है उसका इल्ज़ाम लगाया गया है। उनके फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद जो हैं उनको फ्रंटमैन बताया गया है और दोनों को 29 जुलाई को पर्सनल ज़ाती तौर पे तलब कर लिया है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात ये है कि ये लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के माबैन जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग तकरीबन ख़त्म हुआ चाहती है। आसिफ अली ज़रदारी के चाहने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने या तो झुकाव कर लिया है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ, या इस्टेब्लिशमेंट फिर इन्हिसार करेगी इमरान खान की तरफ से, क्योंकि ये सारे के सारे हम किसी को इल्ज़ाम से बरी करना हमारा काम नहीं, लेकिन ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो केसेस हैं उनमें अब नेब ने, मतलब नेब भी नहीं लेकिन जो नेब के पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के गर्द घेराव तंग कर दिया है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 7-8 माह से एक पटिशन पड़ी हुई है जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ये रिलीफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम केसेस जो जस्टिस साकिब निसार ने पता नहीं किसके कहने पे बनाए थे वो इस्लामाबाद में दाखिल कर दिए गए हैं। हालांकि फौजदारी जो कवानीन है उनमें जहाँ जे वकवा पेश आता है वहाँ पे केस बनते हैं। तो बहरहाल उस केस में जो इस्तदा की गई है आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से वो यही है कि ये सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे कि नेब कराची अदालत में मुंतकिल किए जाएँ। वहाँ पे जो हाज़िरी है उसमें भी आसानी होती है। वहाँ इस जो पेशी यहाँ पे इस्लामाबाद में होती है मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ समातें होती हैं तो उसमें कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। तो उस पर जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में एक बेंच बनाया गया और उस बेंच में बाकी जजेस मोहतरम जजेस भी शामिल हैं। तो आधा केस तो जो बेंच की तश्कील होती है उससे भी मालूम हो जाता है। लेकिन इस केस में ये जो आसिफ अली ज़रदारी के केसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकली का जो मामला था उस हवाले से कहा जाता है कि ये जब इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन अंडरस्टैंडिंग या जिसको कहें कि थोड़ी थोड़ी डील जो हुई थी तो उसमें पहला जो उनको जो झांसा दिया गया था यानी जो आसरा दिया था या जो रिलीफ का एक आसरा दिया गया था तो वो यही था कि आपके केसेस जो हैं वो फौरी तौर पे मुंतकिल होंगे इस्लामाबाद से कराची। लेकिन अब जो नेब ने जो 13 सफ़ात पे मुश्तमिल एक दबंग किस्म का जवाब दाखिल करवाया है, उस जवाब में ना फ़कत इन केसेस की इस्लामाबाद से कराची मुंतकिली की मुखालफत की गई है, वो भी आपको बताएंगे कि नेब ने इस जो जवाब दाखिल किया है उसमें क्या कहा गया है। लेकिन अब ये लगता है कि एक तो बेंच की तश्कील का, जैसे मैंने बता दिया कि बेंच की तश्कील जो खुद है वो इस बात का आधी बात खोल देती है कि अब ये अदालत क्या फ़ैसला करने जा रही है। ता वक्त के अगर उस बेंच के जज जो बाकी जज जो है वो अक्सरियत बना ना सकें तो जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जब ये बेंच बना तो ये जो रिलीफ़ मिलने का यानी आसिफ अली ज़रदारी को रिलीफ़ मिलने का जो इम्कान था एक या अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो भी मद्धम होता चला गया। उसके बाद नेब का जो जवाब आया उस नेब के इस जवाब में बाकायदा तौर पे कहा गया है कि नेब अदालत में नेब के मुख्तलिफ़ अदालतों में ये जो 4 रेफरेंसेस चल रहे हैं इन रेफरेंसेस में काफ़ी कुछ काम हो चुका है। इसमें जो फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुका है और गवाहों के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड होने जा रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी को मुस्तकिल तौर पे हाज़िरी से इस्तना दे दिया गया है और इससे आगे इस नेब के जवाब में ये भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेब कोर्ट्स के हवाले से कोई आर्डर देती है, अगर ये आर्डर देती है कि ये तमाम मुकदमात मुकर्रर मखसूस मुद्दत के अंदर निपटाए जाएँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं रहेगा। लेकिन नेब ने ये इस्तदा कर दिया कि ये मुकदमात इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल नहीं होने चाहिए।
تو نیب کے جواب، جو نیب کا جواب ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کس طرف. اب اگر نیب جو خود جس نے سارے کیسز فائل کیے، جنہوں نے پراسیکیوٹ کیے، جنہوں نے انویسٹیگیشن کی، جنہوں نے پہلے عبوری جو ریفرنس، اس کے بعد ضمنی ریفرنس، اس کے بعد حتمی ریفرنس وہ دائر کیے، اب وہ نیب یہ کہہ رہا ہے آصف علی زرداری کے لیے کہ یہ کیسز منتقل نہ کیے جائیں، تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آصف علی زرداری کو سزا نیب کیسز میں دلوائی جا سکے. کوشش یہی ہے. اس کا مطلب کہ وہ آصف علی زرداری جو 3 سال عمران خان کی جو راستے تھے، عمران خان کی حکمرانی کے راستے، ان کے وہ راستہ صاف کرتے رہے، ان کیسے سے کانٹے ہٹواتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کوئی بڑی تحریک بھی نہیں چلی. پی ڈی ایم ایک مضبوط قسم کا بیانیہ لے کر آگے بڑھا، اس کو بھی پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات یا اپنے ایک جو نظریہ جس کو وہ کہتے ہیں، اپنا بیانیہ کہتے ہیں، اس کے تحت اس پی ڈی ایم میں سے بھی ہوا نکال دی، اپوزیشن کو تتر بتر کر دیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ نیب پھر آصف علی زرداری کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایک ہی تیر سے 2-3 شکار ہو گئے. یعنی ایک تو آصف علی زرداری کو 3 سال سے اس آسرے میں رکھا گیا کہ آپ کو ریلیف دیا جائے گا، آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. آصف علی زرداری نے پھر وہ گرفتار جو تھے وہ تھے فریال ٹالپور جو گرفتار تھی، ان کی ضمانت بھی ہو گئی، وہ پھر رہا بھی ہو گئے، تھوڑا بہت یہ ریلیف ملا. پھر یہ ان کو آسرا تھا کہ اب آگے جا کے مزید ریلیف ملے گا. اب ریلیف کے وہ دروازے بند ہیں، لیکن آصف علی زرداری کی نظر اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ عوام کی تو سیاست کرنے سے رہ گئی ہیں نا. انہوں نے اقتدار کا جو مزہ ان کو آ گیا، وہ جو کرسی کا جو مزہ انہوں نے لے لیا ہے، تو اب وہ عوام ایک سائڈ پہ ہو گئی، اب وہ اقتدار کی سیاست کرتا ہے. پھر پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو. اور اقتدار کی سیاست کے لیے پاکستان میں ایک رواج ہے، جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک نہیں جاتے تب تک آپ کو کرسی نہیں ملتی. اختیار تو نہیں ملتا، اختیار تو ملنا ہی نہیں ہے سیاسی جماعتوں کو، لیکن جو اقتدار ہے، مشروط اقتدار، وہ بھی آپ کو تب ملتا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے آگے بو ڈاؤن ہو جائیں، مکمل طور پہ جھک جائیں، ان کے رحم و کرم پہ ہو جائیں. اگر بیچ میں کوئی مزاحمت کرتا ہے، اگر بیچ میں کوئی ناگوار بات ہی کرتا ہے کوئی حکمران، تو اس کو پھر اسی طرح نکالا جاتا ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا، جس طرح میاں نواز شریف کو نکالا گیا، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا. یہ سب کھیلا جا رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، تقریباً پونی صدی سے. تو اس کا مطلب کہ آصف علی زرداری ایک تو وہ فیسیلیٹیٹر رہے عمران خان کے لیے، کیونکہ ان کی حکومت کو پہ کوئی مشکل وقت انہوں نے آنے نہیں دیا، ان کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی. پھر نواز شریف سے وہ تھوڑا دور رہنے لگے. پھر جب بالکل وہ تنگ گلی میں آئے تو پھر پی ڈی ایم ان کو بنانا پڑی. لیکن پھر جب ان کو آسرا ہوا، پھر کوئی ان کو کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اب تھوڑا سائیڈ لائن ہو جائیں، آپ کو ہم ریلیف دے رہے ہیں. تو پھر انہوں نے پی ڈی ایم توڑ بھی دیا، پی ڈی ایم سے وہ باہر آ گئی. پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا، پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا، لیکن پی ڈی ایم نے جو تحرک پیدا کیا تھا، ایک سیاسی تحرک، اور کافی عرصے کے بعد، اس سے پہلے تو تمام جماعتوں کو دیوار سے لگایا ہوا تھا حکمران، اور حکمرانوں کو لانے والی جو قوتیں تھیں یعنی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے. لیکن پی ڈی ایم کے بننے کے بعد ایک تحرک پیدا ہوا، اور وہ تمام کردار جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے. عمران خان خصوصی طور پہ ایکسپوز ہو گئے. عمران خان کی جو ناکامیاں تھیں، جو تجربے کاریاں تھیں، جو حکومت کے جو فیلیئرز تھے، وہ سامنے آ گئے، اور بڑے بڑے عوام کو پی ڈی ایم نے انگیج کر لیا، اپنے ساتھ ملا لیا. اور یہ تاثر پیدا ہوا، ایک یہ کوشش ہوئی، بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ عوام راستوں پر نکلا اور حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا. حکومت گھبرانے لگی، باضابطہ طور پہ گھبرانے لگی.
اور پھر جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ، پنڈی کی طرف لانگ مارچ، اس طرح کی کوئی جب پلاننگ بنی تو اس پلاننگ میں پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر ان سب پہ ہاتھ رکھا۔ اب جب بات اپوزیشن پہ ہاتھ رکھنے کی ہوتی ہے، ان سے ڈیل کرنے کی ہوتی ہے، ان سے بات چیت کرنے کی ہوتی ہے، تو سب کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دیا جاتا ہے، اور اسی دوران پیپلز پارٹی کو بھی لالی پاپ دے دیا گیا۔ یہ لالی پاپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسز آپ کے ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں کراچی منتقل ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام معاملات سیاسی ہوتے ہیں، یہ اپنے وقت پہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کے کئی معاملات تھے نا۔ تو اور یہ جو یوسف رضا گیلانی کا جو سینٹ انتخابات، یہ تو خود پیپلز پارٹی کی اپنی پلاننگ تھی، اس کی وجہ سے وہ ہار گئے، اور وہ بھی کسی لالی پاپ کی وجہ سے ہارے ہیں، وہ بھی کسی جھانسے اور آسرے کے بنیاد پہ ہارے ہیں۔ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہنی مون جو آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ بھی یقیناً سمجھیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ہائی کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ اگر وہ ڈیل اب بھی قائم ہے، اگر وہ جھانسے میں اب بھی آئے ہوئے ہیں زرداری صاحب، تو پھر کچھ چانسز ہیں، لیکن صورتحال اب اس کے ابتر بن گئی ہے۔ ایک تو نیب نے مخالفت کر دی آصف علی زرداری کے کیسز منتقلی کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا اس میں نیب کے یہ 13 صفحات پہ مشتمل، یہ تو ضرور دیکھے گا نا کہ نیب کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اصل فریق تو وہ ہے، انہوں نے کیس ڈالے، انہوں نے کیس بنوائے، انہوں نے یہاں پہ پراسیکیوٹ کیے کیس، تو نیب کہہ رہا ہے کہ بھئی کیسز جانے کیسز منتقلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں بہت سارا کام ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں آج دوسرا جو اہم جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری، اچھا یہ جو 4 کیسز منتقلی کی بات جب ہو رہی تھی، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی ان 4 کیسز کے حوالے سے، تو نیب نے ایک اور کیس جو ہے وہ آصف علی زرداری کے خلاف یعنی ریفرنس فائل کر دیا احتساب عدالت میں، اور وہ 8 ارب کی مبینہ غیر قانونی جو ٹرانزیکشن تھی، مشکوک ٹرانزیکشن تھی، اس حوالے سے اس میں مشتاق احمد جو کہ ایوان صدر کے ملازم تھے ان کو بھی شریک ملزم بنایا گیا ہے، اور اس کی بھی آج پہلی سماعت جو ہوئی ہے جج اصغر علی احتساب عدالت کے انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے 29 جولائی کو آصف علی زرداری اور مبینہ طور پہ ان کے فرنٹ مین جو مشتاق احمد ہے ان کو طلب کر لیا ہے۔ آصف علی زرداری کی فرد جرم کی جو کارروائی ہے وہ اس 29 جولائی کی ہیئرنگ ہے، اس کے بعد کی جائے گی۔ ذاتی طور پہ طلبی یعنی آصف علی زرداری کو پیش ہونا پڑے گا۔ کہنے کا مطلب وہ آسرے، وہ جھانسے، وہ یقین دہانی، وہ جو خاطریاں تھیں وہ ساری کی ساری ایک طرف ہو گئیں، آصف علی زرداری استعمال ہوئے، اور اب اسٹیبلشمنٹ ہاتھ نکال چکی ہے۔ اب آصف علی زرداری کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں، اور جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد تحریک ہے اس کو کامیاب کرنے کے حوالے سے بھرپور جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں، اپوزیشن سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ اکیلے ہو کر پھر کسی اور مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔